بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ صدقہ فطر کے مسائل میں سے پانچویں بات، صدقہ فطر کا مستحق کون ہے؟ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مصارف اور صدقہ فطر کے مصارف ایک ہی ہیں۔ در مختار 2 صفحہ 368۔ یعنی ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، صاحب نصاب نہ ہو، سید نہ ہو، دینے والے کے اصول و فروع یعنی اوپر نیچے کا رشتہ دار نہ ہو، دینے والے کے ساتھ اس کا زوجیت یعنی میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو، تو اس کو تملیکاً یعنی مالک بنا کر صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر کے بھی سب سے بہتر مستحق مدارس اسلامیہ کے طلباء کرام ہیں، اس لیے کہ اس میں دین کی خدمت بھی ہے، اشاعت اسلام میں تعاون بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ چھٹی بات، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے جبکہ صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے جبکہ صدقہ فطر کا منکر کافر نہیں۔ در مختار 2 صفحہ 358۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے جبکہ صدقہ فطر کے لازم ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ تحتوی علی المراقی صدقۃ الفطر۔ نمبر 4، زکوٰۃ میں مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا شرط ہے جبکہ فطرہ میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں۔ مال غیر نامی میں بھی صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے۔ شامیہ 2 صفحہ 360۔ 5، زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط ہے جبکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں۔ مجنون اور نابالغ کے پاس بھی اگر مال نصاب موجود ہو تو صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے۔ شامیہ 2 صفحہ 359۔ نمبر 6، زکوٰۃ صرف اپنی طرف سے جبکہ صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ہے۔ 7، صدقہ فطر مال کے ہلاک ہو جانے سے ساقط نہیں ہوتا جبکہ زکوٰۃ مال کی ہلاکت سے ساقط ہو جاتی ہے۔ شامیہ 2 صفحہ 361۔